الحمد للہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک باپ کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر میں ایک سونے کا ورق لے کر آتا ہے، سونے کا ورق۔ تو کسی دن وہ کام سے واپس آتا ہے تو اس کی ایک 4 سال کی بچی اس سونے کے ورق کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک قیمتی شے تھی۔ والد کو غصہ آیا، اس نے بچی کو تھوڑا سا برا بھلا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچی ایک چھوٹا سا باکس لے کر آئی جو سونے کے ورق سے لپٹا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کے لیے ایک تحفہ تیار کر رہی تھی۔ تو اس کو سب سے چمکتی ہوئی شے لگی کہ یہ سب سے قیمتی ہوگی اور تحفہ یقیناً اس سے قیمتی ہو جائے گا۔ تو جب والد کے پاس لے کر آئی تو ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ میں بچی کو ڈانٹ رہا تھا اور یہ میرے لیے تحفہ تیار کر رہی تھی۔ تو بڑی محبت سے والد نے جب اس ڈبے کو کھولا تو وہ ڈبہ خالی تھا۔ تو ان کو پھر غصہ آیا کہ میرا پیپر بھی ضائع کر چھڑیا ہے، ڈبہ بھی خالی ہے۔ اس نے بچی کو پھر ڈانٹتے ہوئے کہا، پتر جب تحفہ دیتے ہیں تو بیچ میں کچھ ڈالتے بھی ہیں، تم خالی لے آئے ہو میرے پاس۔ تو بچی نے ایک کمال قسم کا میرے بھائی جواب دیا، اللہ ہمیں ایسے بچے نصیب فرمائے۔ کہنے لگی، پاپا میرے پاس کچھ تھا نہیں دینے کو، تو میں نے اس ڈبے کو کسی سے بھر دیا ہے۔ میں نے اس ڈبے کو چوم چوم کے بھر دیا، یعنی ایسے کرتی تھی پھر ایسے کر دیتی، ایسے کرتی پھر ایسے کر دیتی۔ تو میرے پاس کچھ دینے کو تھا نہیں، تو اس سے میں نے ڈبے کو بھر کے آپ کے لیے لایا ہوں۔ سو ایک گفٹ آف کسز ہے۔ تو وہ والد بالکل پگھل کے رہ گیا، کیونکہ 4 سال کی بچی جب اس طرح بولے گی، ایک بندہ تھکاوٹ میں آیا ہوا اور آگے سے بچی اس طرح کا جملہ بولے تو ظاہری بات ہے تھکاوٹ بھی اترتی ہے، وہ پگھلے، اس کی آنکھ میں آنسو ہے۔ اس نے بچے کو بڑے زبردست طریقے سے گلے سے لگایا، اور کچھ دن بعد وہ بچی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، وہ بچی فوت ہو جاتی ہے، لیکن وہ باکس آج بھی موجود ہے، اس کی لمس وہ آج بھی موجود ہے۔ تو جب کبھی وہ بچی کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنے گال کو لگا لیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے انسان کی کہ خلوص اور محبت کے ساتھ اگر کسی کو تحفہ دیا جائے، وہ بڑے سے بڑے بدماش کو بھی پگھلا دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے پتھر دل کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ اور چونکہ ہم دلوں کی چابیاں، محبت کے اصولوں کی بات کر رہے ہیں، اور آج 24واں اصول ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے، وہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کو تحفے دینے کا اصول تھا۔ ہمارے معاشرے میں یہ رسم بن گیا ہے، یہ لین دین کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ਵਿਆਹ ہونا ہے تو وڈے پتر دا بھی سوٹ دینا ہے، چھوٹے پتر دا بھی سوٹ دینا ہے، نوح دا بھی سوٹ دینا ہے، وہ ایک رسم بن گئی ہے۔ اور جتنے کا سوٹ انہوں نے دیا ہے تو اب جب ہماری شادی آئے گی اتنے کا سوٹ ہم نے ان کو دے دینا ہے۔ وہ گورمے کی، وہ ہمارے پاس مٹھائی لے کر آئے تھے تو گورمے کی مٹھائی ہم نے ان کو دے دینی ہے۔ ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، اس لیے اس میں تاثیر بھی ختم ہو گئی ہے، اس میں وہ اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے بکری کا پایا بھی کوئی دیتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی نظر میں، مجھے بکری کا کوئی پایا بھی دیتا ہے تو وہ بھی میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، وہ بھی میں تحفہ قبول کرتا ہوں، کیونکہ اصل مقصد تحفے کا وہ محبت پیدا کرنا ہے۔ تحفے کی اپنے آپ میں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ انہیں لنڈے دے سویٹر میں چوک کے دے چھڑیا ہے، انہیں پرانی شے میں چوک کے دے چھڑی ہے، اس نے کوئی ریڑھی سے اٹھا کے چیز مجھے دے دی ہے، یہ نرم کیلے لے کر آ گیا ہے، یہ نرم سیب لے کر، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اوقات ہوتی ہے کہ وہ جس نیت سے دے رہا ہے، اوقات ہوتی ہے جس جذبے کے ساتھ وہ دے رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ دہرا بھی دیں کیونکہ چھوٹی سی حدیث ہے، یاد ہو جاتی ہے، تہادو تحابو۔ بھائی کیا حدیث سارے بولیں؟ ایک دفعہ پھر بول دیں، کیا بھائی حدیث ہے؟ تحفے دو محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کو کیا کرو بھائی؟ تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے دو، اس سے دلوں کا بغض، دلوں کا زنگ، دلوں میں جو کینہ نفرتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ ان کو زائل کر دیتا ہے۔ تحفے دیا کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ رواج میرے بھائی تحفے دینے کا محبت سے، جذبے سے کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے؟ بھائی بتائیں گے۔ اس کا مطلب ہے محبتیں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ محبتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو تحائف دینے کا رواج زیادہ ہوتا ہے، جب محبتوں میں کمی آ جاتی ہے تو تحائف دینے کا رواج بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ہدیے آیا کرتے تھے، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو، عمر کو، اپنی بیویوں کو ہدیے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے میرے بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی خطرناک حدیث ہے، کیونکہ اس کا پہلا حصہ وہ لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں،
لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں ہوتے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان میں جھوٹ بول رہے ہو تم، ڈرامہ کر رہے ہو تم، ناٹک کر رہے ہو تم، یہ ایمان نہیں ہے اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ، بولے بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے. یعنی جو جنت چاہتا ہے اس کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایمان ہوتا ہے. اسلام نہیں ہوتا، اس میں ایمان ہوتا ہے. اسلام ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے. ایمان ہوتا ہے میں پھر عمل بھی کرتا ہوں. یاد رکھیں، آپ کا ایمان ہے نا، یہ گلاس میں زہر ہے میرے بھائی، اور زہر کیا کرتا ہے بھائی؟ مار دیتا ہے. آپ پئیں گے؟ آپ کا وہ ایمان آپ کو یہ عمل نہیں کرنے دیتا. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہوتا ہے اس کا، اسلام نہیں ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. ایمان اسلام سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اسلام صرف مان لینا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. ایمان اس پہ پھر عمل کرنا بھی انسان شروع کرتا ہے. اور یہ ایمان بھی نہیں ہو سکتا اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ، بولے بھائی، محبت نہیں. یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو بندہ مکمل ہے. اب وہ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کیا کرو؟ تحفے دو. اس لیے صحابہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ تحفے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ رواج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ دھیرے دھیرے کمی آئی جا رہی ہے، اس میں بہت زیادہ کمی آئی جا رہی ہے. یعنی پہلے اب تو ریشمی رومال ہوتا تھا ایک باقاعدہ، اس کے اوپر خواتین جو ہیں، مائیں جو ہیں، دادیاں پھوپھیاں نام لکھ کے دیا کرتی تھی. ایک پین کی بھی بڑی اوقات ہوتی تھی، کیونکہ پین سے انسان لکھتا ہے تو بار بار جب وہ پین سے لکھا کرے گا اس کو میں یاد آؤں گا کہ میں یہ پین کس نے دیا. اور آپ حقیقت دیکھیں، اللہ بھی بندے کو تحفے دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائی کیسے؟ نماز پڑھنی ہے، کیا لینا آپ نے اللہ سے؟ جنت لینی ہے کہ نہیں لینی میرے بھائی؟ تو جنت حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ جب کس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ تحفہ دیتا ہے. اور سب سے کمال تحفہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اور اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو صرف سکا راضی نہیں ہوتا کہ صرف اللہ کہتے ہیں میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ اس کو عمل میں بھی اظہار کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرتا ہے. اللہ بھی تحفے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. اس لیے آپ ایک نیکی کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ تحفہ ایک نہیں واپس کرتا، کیا کرتا ہے؟ 10 کرتا ہے. اور اگر اخلاص والا تو 700 گنا تک جاتا ہے، اور ایک کھجور کو پہاڑ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا تحفے دینے کا انداز ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو اللہ کے انبیاء بھی ہوتے ہیں پھر ان میں بھی یہ کمال چیز کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تحفے دیتے ہیں. اور تحفے دینے سے کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ محبت بڑھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جس پہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی میرے بھائی تحفہ اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو، اصل میں ہمارے یہاں اظہار کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہمیں شرم آتی ہے اپنے ابو کو کہتے ہوئے ابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. باپ کو بیٹے سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، او پتر میں تیرے سے تیری سوچ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آجا سینے لگ جا. یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. تو ہم نے ایک جگہ کے اوپر ایک تھوڑی سی ایکسرسائز کروائی. واللہ آپ کر کے دیکھ، خصوصاً جو نوجوان بیٹھے ہیں. ہم نے کہا خط لکھ دو. کیا کرو؟ اپنے ابو کو یا اپنی امی کیا کرو بھائی؟ خط لکھو. اور خط لینے کے بعد جواب بھی خط میں دینا ہے. والد نے کیا دینا جواب؟ کیونکہ جب سامنے ہوتا ہے نا تو بولا نہیں جاتا، سمجھ نہیں آتی. لیکن جب آپ بیٹھ کے لکھتے ہیں نا تو آپ اپنی ساری بہترین سوچیں ایک جگہ پہ لے کر آتے ہیں. اور ایموشنز بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں. واللہ کچھ بچوں نے کیا، ان کا رشتہ ویسا زندگی میں نہیں رہا جیسا اس خط کے بعد ہوا. بھائی یہ بہت بڑا تحفہ ہے. کیوں؟ کیا تحفہ؟ یہ اپنی ماں کو بتانا کہ تیری میری زندگی میں اوقات کیا ہے، اور باپ کا اپنی ماں کا اپنے بچے کو بتانا کہ آپ کی میری زندگی میں اوقات کیا ہے. اس کو بتائیں تو صحیح نا میرے بھائی. اصل میں تحفے کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ محبت. تحفے کا مقصد ہے محبت کی تجدید کر دینا. واللہ یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ یقین جانیں آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. میرے جو وائف ہیں، ظاہری بات ہے ان کی والد کے ساتھ بنتی ہے الحمدللہ، لیکن وہ جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو جب ہم نے کروائی اس نے کہا یار یہ تو مجھے بھی لکھنا چاہیے. اس نے اپنے ابا کو لکھا. وہ کئی دن تک ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے. سبحان اللہ. ایک دوسرے شرمانے لگ گئے. یار اندازہ کریں، بیٹی ہے، باپ ہے، لیکن اس طرح کا تعلق نہیں ہے، جذبات والا، احساسات والا. اور والد جو ہے وہ چھپ چھپ کر روتا رہا. سبحان اللہ. حالانکہ تعلق اچھا ہے، لیکن یہ جذبات پیدا کر دینا، محبت کا بڑھاوا کرنا، یہ اصل میں میرے بھائی تحفے کا مقصد ہوتا ہے. تو ایک آپ یہ طریقہ کر کے ضرور دیکھیں. اور ہم نے کہا کیسے کریں؟ خاص طور پہ خصوصاً بیٹا ہے، اپنے والد کو اگر کرنا ہے تو والد کو بائک پہ لے کے جاؤ، اچھے سے دہی بھلے کھلاؤ. دہی بھلے کھلانے کے بعد تھوڑی سی گپ شپ کرو. گپ شپ کر کے کیا کرو؟ ابا جی یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن کھولنا
کھولنا ابھی نہیں کھولنا, آپ گھر جا کے کھولیے گا. پھر آپ نے اسی طرح مجھے کیا کرنا ہے, بولے بھائی کتنے جو والد بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ یہ کریں گے بھائی, جو بچے بھی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر ارادہ کر لیں بھائی, ارادے میں بھی نیکی ہے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. کیوں بھائی کرو گے, کریں گے انشاءاللہ, کم از کم ضرور کریں میرے بھائی. آپ دیکھیں گے آپ کی محبت کی تجدید ہے. تو خدا کا واسطہ ان رشتوں کی قدر کریں, واللہ ان رشتوں کی قدر کریں. اور دوسری بات, سب سے بہترین تحفہ کیا ہے, کوئی بھائی بتائے گا؟ جی بھائی کو بتانا چاہے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں؟ چلو وہ تو بڑا ٹیلا سا تحفہ ہے یار. جی بھائی کو بتائے گا سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو, اپنے دوست کو کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی بھائی بتانا چاہے. دعا. اوکے, اچھا یہ اس کو تو نہیں پتہ چلتی ہیں, وہ آپ اکیلے میں بھی دے رہے ہیں, کچھ تو دینا ہے اس کو نا. کیا دیں گے بھائی؟ جی جی وقت. اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں, کیونکہ یہ آپ اس کو زندگی دے دیتے ہیں. آپ سوچیں آپ کا 1 گھنٹہ رہ گیا, 1 گھنٹے بعد آپ نے مر جانا ہے, اور اس 1 گھنٹے میں سے اگر 20 منٹ آپ کسی کو دے دیتے ہیں, وہ 20 منٹ واپس نہیں آنے, تو زندگی کا ایک ٹکڑا آپ نے کسی کو دے دیا ہے. یاد رکھیں جو پہلی میں نے باتیں کی ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. سونا دے دو, سونے کا پانی پلا دو کسی کو میرے بھائی, کوئی اوقات نہیں اس کی, اگر اس کے ساتھ وقت نہیں دے رہے آپ پہلے وقت دیتے ہیں, دل کی زمین کو نرم کرتے ہیں, پھر ایک سیب کا ٹکڑا بھی آپ ڈبے میں بند کر کے کسی کو دیتے ہیں نا, خدا کی قسم وہ پہاڑ جیسا لگتا ہے. سب سے بڑا تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا. مدینے کی لونڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوی سے اٹھا کے لے جاتے تھے, یا محمد ادھر آؤ ہمیں تم سے کچھ کام ہے. اللہ اکبر. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت دیکھو, ان کی بیویاں دیکھو, ان کے اوپر امت کا بوجھ دیکھو, اور ایک لونڈی میرے بھائی مدینے کی لونڈیاں آ کر ان کو اٹھا کے لے جاتی تھی کہ بھئی ہمیں آپ سے کچھ کام ہے. وقت دیتے تھے ان کو, اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے وہاں پہ جب تک بندہ مطمئن نہیں ہو جاتا, جب تک بندہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی خوشبو بھی دے دیں, تھوڑا سا بھی تحفہ دے دیں, وہ پہاڑ جیسا لگتا ہے, کیونکہ وقت میرے بھائی سب سے بڑا تحفہ ہے. اور آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے, اپنی بڈھی کے لیے ٹائم, بولے بھائی ٹائم کوئی نہیں ہے. اور ہر دوسرا پاپا جان ماشاءاللہ, ہر دوسری امی جان کیا کہہ رہی ہے, سانو ساڈے منڈے دی سمجھ. اللہ اکبر. منڈا تہاڈا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کیتا جے, خون ہے میرا, خون ہے پتر میرا, میرے اندر سے نکلا ہے. لیکن پتر کیا سوچتا ہے, اس کے کیا رسم و رواج ہیں, وہ کہاں بیٹھتا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. بس مجھے یہ پتا ہے میں نے 70 لے کے دیتی ہے, مجھے یہ پتا ہے میں نے چنگے سکولے پا چھڑے ہے. میرے بھائی یہ جو پیسے کے حوالے سے ہم چیزیں گنتے ہیں نا میرے بھائی, اس کی وجہ سے سارے کا سارا بیڑا غرق ہو گیا رشتوں کا. چیز کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, بندے کی اوقات ہوتی ہے. وہ آپ کو اس کے ساتھ ٹائم بتانا میرے بھائی اصل اس کی اوقات ہوتی ہے, کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھے اور ٹائم بتانا یہ نہیں ہوتا اسی روٹی کٹھے کھائی دی ہے, یہ ٹائم بتانا نہیں ہوتا. آپ روٹی کھا رہے ہیں, بچے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. ہم جی روٹی مل کے کھاتے ہیں, چلو یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں مستحب والی بات ہے, لیکن وہ روٹی کھانے کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں, بچے کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں. بچے کو ٹائم دینا یا بیوی کو ٹائم دینا, کسی کو ٹائم دینے کا مطلب ہوتا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں صرف ایک شخص ہے جس کو آپ ٹائم دے رہے ہیں, اور کوئی نہیں ہے آپ کی زندگی میں اس وقت. اور ٹائم آپ نے اس کو دینا ہے, اس سے لینا نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہنا منو 10 کی ہون ڈیا, منو 10 اے کی ہوا ہے, منو 10. یہ ٹائم آپ اس کو دے نہیں رہے, اس سے لے رہے ہیں. ٹائم دینے کا مطلب ہوتا ہے اس کو خود سے اپنی من مرضی سے جو وہ بولنا چاہتا ہے اس کو بولنے دیں. اور شروع میں نہیں بولنا اس نے, آپ کر کے دیکھ لیں, بولے گا بھائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے بولے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے. یہ یقین کریں نوجوان بیٹھے, یہ مثلا اس کو کہنا ہے نا یہ میں جیکٹ کتوں لے ہوں یار, 2 گھنٹے لائے گا دسنے چ, 2 گھنٹے لگا دے گا. میں نے فلاں ویڈیو دیکھی, فلاں ویڈیو میں فلاں نے یہ پہنی ہوئی تھی, پھر میں ادھر گیا, پھر میں ادھر گیا, پھر میں انٹر, اور ابا پوچھے گا جیکٹ صحیح ہے, ہاں جی صحیح ہے, بس. ابے نے یہ جواب دے رہے ہیں. دوستوں سے 2 گھنٹے باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ دوست ٹائم لگا رہے ہیں نا بھائی, وقت لگا رہے ہیں. اور ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہ بہانہ ہے میرے پاس, بولے بھائی ہمارا ہر دوسرے بندے کیا بہانہ ہے میرے پاس. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ یہ بولیں میرے پاس وقت مینج نہیں ہوتا, یہ سچ ہے. وقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, فون نہیں ہے, جہاز نہیں ہے, گڈیاں نہیں ہیں, آدھی دنیا پہ حکومت کر گئے, وہ سسٹم کھڑا کر دیا میرے بھائی. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ایک ذرہ بھر میرے بھائی گلی کے اندر ہم نظام کھڑا نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ. اور اس وقت آپ دیکھیں وقت اور آج کے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن تھے 24 گھنٹے.
بھائی رسول اللہ کو کتنے ٹائم ملا تھا؟ وہ بولو نا یار 24 گھنٹے. ہمیں کتنا ملا ہے؟ پہلے روٹی کتنی دیر میں پکتی تھی بھائی جان؟ لکڑاں لے کے آنیاں, لکڑیاں بالنیاں, کتنی دیر؟ 4-5 گھنٹے لگتے سی. ہوں فوڈ پانڈا 10 منٹ. فوڈ پانڈا ہے نا 10 منٹ میں آتی ہے, اور پکانا ہی نہیں آپ نے. اور آج کا بندہ کیا کہہ رہا ہے میرے پاس یہ عذاب ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں. اللہ کی قسم یہ عذاب ہے. اللہ وقت میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک سال جو ہے وہ کیسے لگے گا؟ مہینے کی طرح, مہینہ ہفتے کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, دن لمحے کی طرح گزر جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. وقت میں سے جب برکت اٹھ جاتی ہے تو بندہ یہ جملے بولتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے؟ وقت نہیں. اور یار یہ بہانا مارنا چاہیے تھا پچھلے لوگوں کو جن کے پاس اتنی کپڑے دھونے. بھائی ابھی میں نے اپنے گاؤں میں یہ دیکھا ہوا ہے, وہ جو خوہ پہ جا کے کپڑے دھوتے تھے, ہاں جی, خوہ پہ ندی پہ جا کے پورا مہینہ پلان کرنا انہوں نے, کیونکہ وہ ادھے پنڈ کی عورتوں نے مل کے جا کے کپڑے دھونا, پورا دن لگنا ہے. ہوں ڈرائر ہے بس تسی مشین چ رکھنے نے اور کھ نہیں کرنا, پھر وہ کڈ کے پھر دوجی پا جانے. اور بندے آج کیا کہہ رہے ساڈے کول, بولو یار کمال ہو کی مانگتے ہوں, آسمان تو جبریل اتر جائے آپ کے لیے, اتنا تو آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. یہ عذاب ہے آج کی سویلائزیشن کا میرے بھائی کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے جب سب سے زیادہ وقت ہونا چاہیے تھا. اب یہ کیوں نہیں ہے؟ اب یہ حدیث سنیے گا, کیونکہ آپ کو یہ بات ایسے سمجھ نہیں آنی تھی. یہ پہلے مقدمہ آپ نے سن لیا ہے, اب حدیث سنیں. صحیح حدیث, ترمذی کی روایت, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد زندگی میں محو مرکز آخرت ہوتا ہے, دنیا بعد میں آتی ہے, آخرت پہلے آتی ہے, اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے. پہلا, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری پیدا کر دیتا ہے, یعنی محنت کرنے کے بعد جو اس کو ملتا ہے نا, اس کے دل میں یہ ایمان بیٹھ جاتا ہے یہ کافی ہے. اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے. بھائی قبضے کون کرتا ہے پلاٹوں پہ؟ ریڈی والا کرتا ہے یا پراڈو والا؟ بولو. کافی نہیں ہے اس کے لیے, کافی نہیں ہے, یہ عذاب ہے. اس کے لیے پراڈو ہے, کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, لیکن کافی قبضے کر رہا ہے. اور ایک ریڑی والا بندہ میرے بھائی جو دن میں 800 روپیہ کما رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ, چپیڑ مارتا ہے یہ امیر بندے کے منہ پہ, خدا کی قسم چپیڑ مارتا ہے, کیونکہ تو نے پراڈو لی تھی, بنگلے لیے تھے, کس وجہ سے؟ سکون چاہیے. یہ سانو 800 چ لبن ڈیا ہے, تینوں ارباں چ نہیں لبن ڈیا. اللہ یہ پہلے انعام دیتا ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت. دوسرا انعام کیا دیتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اللہ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے. اللہ کتنی کمال حدیث ہے. یعنی جو بندے دوسرے 4-4 گھنٹے میں وہ کام کرتے ہیں, اللہ اس کا آدھے گھنٹے میں بھگتا دیتا ہے, 10 منٹ میں بھگتا دیتا ہے. ایک بندہ لائن میں لگا ہوا ہے جس کو 6 گھنٹے لگیں گے بل جمع کرانے میں, اللہ اس کو ایسی برکت دیتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ساتھ والا بندہ ہے وہ وابڈا کا چیئرمین, لاؤ, وہ کہتا ہے پین کتنے جا رہے ہو یار؟ بل جمع کرانے جا رہے ہیں. چلو میں لے جانا, تسی ایتھے رہو. وہ جاتا بھی نہیں ہے, 6 گھنٹے لگ رہے ہیں, اللہ اس کا جائے بنا کروا. یہ برکت سمیٹ دیتا ہے. اللہ کام کیا کرتا ہے؟ سمیٹ دیتا ہے. لیکن جس کا مقصد دنیا ہوتی ہے اور آخرت بعد میں آتی ہے, اس کو اللہ 2 عذاب دیتا ہے. پہلا, اللہ اس کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ غریبی پیدا کر دیتا ہے, جتنا بھی وہ کر لے اس کو کافی. اور دوسرا, اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے. یقین کریں آپ کے موٹر سائیکل کا تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوا ہے, وہ ابھی ٹھیک کرا لو 100 روپیہ لگے گا, لیکن یہ کیا کرتا ہے بعد چ, بولو, انجن کھلانا پایا جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا چھوٹا سا کام 100 روپے کا 10,000 پہ چلا جاتا ہے. اللہ معاملات بخیر دیتا ہے. اور ہر بندہ دوسرا آپ کو ہی کہتے ملے گا آپ صاحب کاموں موک دے. یار رسول اللہ کو کام نہیں تھے, صحابہ کو کام نہیں تھے, لیکن ان کے وقت کو اللہ سمیٹ دیتا ہے, ان کے معاملات سمیٹ دیتا ہے. تھوڑے سے وقت میں بھی وہ زیادہ کام کر لیتے تھے. اور یہ عذاب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وقت زیادہ ہو لیکن تھوڑے سے کام بھی ہوتے ہیں. 2 بچے نہیں پالن ڈے یار, اسی 21 سال کے لوگ پوری سلطنت کھڑی کر دیتے تھے. اللہ اکبر, 2 بچے نہیں پالن ڈے ساڈے کو. اس لیے میرے بھائی وقت دیں اپنے بچے کو. وہ ایک باپ تھا نا, اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتا تھا کیونکہ تھکا آ رہا آتا تھا بیچارہ. دیکھیں میرے بھائی یہ تھکاوٹ کا ایشو آپ کا ہے, یہ آپ کے بچے کو سمجھ نہیں آتا. یاد رکھنا, یہ تہاڈی بڈھی نے سمجھ نہیں آنا کیونکہ وہ کام نہیں کرتی نا. یہ آپ کو مینج کرنا ہے کہ بھائی میں نے کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کو دینا ہے. روٹی دے نہیں, علیحدہ میں بیٹھ کے کھیلو ان کے ساتھ, وقت ضرور دینا ہے. وہ باپ بچے کو ٹائم نہیں دیتا تھا, وہ روزانہ بچہ باپ کا انتظار کرتا تھا تو وہ غصہ کرتا تھا, تینوں میں کنی ویری کہ سوا دیتا کر, انہوں میرے پیچھے لوا دیں پھر میں شرمندہ کر دی ہیں.
میں تھکے آ رہا ہوں کہ انہوں ویکھا کہ کام ویکھا میں. تو ایک دن وہ بچہ اپنی اماں سے پوچھتا ہے اماں جی یہ ابا کماتا کتنا دن کا؟ انہوں نے کہا پتر 800,000 روپے کما لیتا ہے. اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کرنا شروع کر دی, جو پاکٹ منی ملتی ہے نا, پاکٹ منی جمع کر کے جب اس کے پاس 800 روپیہ ہو گیا نا, ایک دن دہلیز پہ بیٹھ گیا, باپ آیا, وہ پھر غصہ کرنے لگا. اس نے کہا ایک منٹ ابا جان, یہ آپ کو 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں, آپ کا ایک دن مل سکتا ہے, ٹائم چاہیے آپ کا. اور یہ بچہ صرف بچپن میں کہتا ہے, بڑے ہو کے اس کو اب اور ابے مل جاتے ہیں, بڑے ہو کے اس کو اب اور لوگ مل جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ وقت بتا سکتا ہے. اب ابا اس کے اندر سارا کچھ ڈال رہا ہے لیکن وہ نکال کہیں اور رہا ہے, دے کسی اور کو رہا ہے. اس لیے جملہ یاد رکھیں, ابھی بچے کو ٹینشن دے دیں ورنہ یہ بڑی بڑی ٹینشن بن جائے گا. بچے کو ابھی یہ ٹینشن دے دیں ورنہ یہ بہت بڑی ٹینشن بن جائے گا. آپ نے لڑکے کو یونیورسٹی بھیجا ہے, وہاں پہ لڑکیاں, میرے بھائی آپ کے بچے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. پتر زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, اللہ نے عورت کی محبت گاڑ دی ہے بندے میں, اللہ نے گاڑی ہے. پہلی بات ہے میرے چٹے والوں کا حیا کرنا ہے پتر, اپنی عزت کا دفاع کرنا ہے, کسی گندے چکر میں پڑنا. لیکن اگر کچھ ہو جائے تو یاد رکھنا تیرا باپ زندہ ہے, مرا نہیں ہے, مجھے بتانا ہے, مجھے بتانا ہے. کسی غیر کو بتائے گا تجھے اپنے ڈگر پہ چلائے گا, مجھے بتا. یہی بیٹی کو بتانا ہے آپ نے. میرے بھائی میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, حجاب کرنے والی مدرسے جانے والی لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں, میرے بھائی گھر سے بھاگ گئی ہیں. قصور کا واقعہ, گھر سے حجاب, اور کس کے ساتھ, جس رکشے پہ وہ جا رہی ہیں مدرسے, اس لڑکے کے ساتھ میری بھاگ گئی. میرے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ ٹائم. اب وہ لڑکے نے, میری یقین جان, اس لڑکے نے اس لڑکی کو ٹائم زیادہ دے دیا ہے. یہی ٹائم ماں باپ نے دیا ہوتا وہ کبھی کسی دوسرے جگہ کو نہ دیکھتی. یہ جو بچے ون ویلنگ نہیں کر رہے ہوتے بہت زیادہ, یہ کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس پہ کہتا سروے ہوا ہے توجہ لینے کے لیے. بھائی دیکھو ایویں نارمل موٹر سائیکل جان دے تسی ویکھو گے انہوں, بولو بھائی ویکھو گے, ایک یاکتا بنے چوک چھڈی ہے, ہن ویکھو اوبے تیری, یہی تو وہ چاہ رہا تھا, دیکھے مجھے کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے. یہ عجیب و غریب قسم کے بال بناتا ہے, ادھر سے ایسے جہاز بنایا ہوا ہے, ایسے عجیب سے بال بنائے ہوئے ہیں, عجیب و غریب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تاکہ لوگ میرے پہ توجہ کریں, میرا ذکر ہو, لوگ میرے بارے میں باتیں کریں, کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا یار میرے بارے میں. یہ فطرت ہے انسان کی, وہ توجہ چاہتا ہے, اور وہ توجہ اس کو کہاں سے ملنی چاہیے؟ گھر سے ملنی چاہیے. یقین کریں, میں ایک والد ہے, ان کے بچے میری نظروں کے سامنے برباد ہو رہے ہیں. وہ والد 5 وقت کا نمازی ہے, اس کی اماں 5 وقت کی نمازی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے بچے نظروں کے سامنے ختم ہو رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے. میں خدا کا واسطہ, کبھی میرے بھائی یہ جملہ میں عجیب بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ, بیوی کے ساتھ کبھی کبھی میرے بھائی ڈیٹ پہ جایا کریں, صرف بیوی, بچے نہیں لے کے جانا ہے, موبائل نہیں ساتھ لے کے جانا, کسی کو ساتھ نہیں لے کے جانا. یار 1 مہینے میں 1 دفعہ تو بیوی کا حق بنتا ہے یار. کلے ٹائم بتاؤ, ہر ٹینشن سے آزاد, ہر پریشان, اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. مہینہ تڑا سکھ نہ لنگے گا, اس سے بڑا کوئی تویز نہیں ہے میرے بھائی. ٹائم دیں, لیکن بچوں سے آزاد ہو کر, موبائل سے آزاد ہو کر, کوئی ٹینشن کی بات نہیں کرنی. بس تھوڑی سی میں تیری اچھائی کر دیتا ہوں, تھوڑی سی تو میری اچھائی کر دے, بس خدا کا بات. اور 10 منٹ میں مانگتا ہوں اکثر ماں باپ سے, صرف 10 منٹ. بھائی زیادہ ہے؟ بولو بھائی زیادہ ہے. 10 منٹ روزانہ صبح, صرف آپ نے آپس میں گول دائرے کے اندر بیٹھنا ہے. جو آپ نے قرآن پڑھنا ہے مل کے پڑھ لو یار, کیا خیال ہے؟ اور جڑا 2-4 تسی آیتاں پڑھنی ہے نا مل کے پڑھ لو, پھر اکٹھے مل کے دعا کر لو. پھر ایک دفعہ پوچھ لو بچے کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پرابلم, اسکول میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو, سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی بڈھی تہاڈا صحیح چل رہا ہے, ہاں جی تہاڈا سے مشورہ کرنا, مشورہ. یہ صرف 10 منٹ, اللہ کی قسم انقلاب آ جائے گا آپ کے گھر میں. میں پیر نہیں پیا کچھ بھائیاں دے, نہیں کرتا. یہ 10 منٹ نہیں نکل رہے میرے بھائی, کس لیے کما رہے ہو بھائی؟ کن کے لیے آپ کما رہے ہیں؟ انا للہ و انا راجعون. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کیا دیتے تھے؟ ٹائم دیتے تھے. اچھا ایک طریقہ ٹائم دینے کا, کیونکہ آپ دیں گے کہ 2 دن تو اس نے کچھ بولنا کوئی نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات کیا ہوگی, تو پہلے برف پگھلائیں. وہ برف بنی ہوتی ہے نا, اس کا بہترین طریقہ کھیلیں آپس میں. کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو بار بار روکتے ہیں, اتنے میں کنی ویری کیا کھیلنا نہیں, اتنے میں کنی ویری. بچوں کی فطرت ہے کھیلنا, ٹھیک بات ہے, باہر آوارہ لوگ ہیں, پارک کے اندر آوارہ لوگ ہیں, گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, وہاں پہ نہیں جانا چاہیے, تو آپ کھیل لیں. اس نے تو کھیلنا ہے بھائی, اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کے مسئلہ میں نے کھیلنا ہے. آپ کھیلیں, بچے جب کھیلیں گے میرے بھائی تو آپ کے درمیان جو برف ہے وہ کیا ہو جائے گی. بیوی کے ساتھ کھیلیں بچوں کے سامنے, کہ ایک ماں اور باپ کا رشتہ پتر اتنا محبت والا ہے, پیار والا ہے, تاکہ بچے سب کچھ شیئر کریں, جو ان کے من میں وہ اپنی اماں ابا کو بتائیں, غیروں کو نہ بتائیں. وہ کب ہوگا؟ جب وہ محبت دیکھیں گے, جب وہ پیار دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی باتیں آ کے رسول اللہ کو کر دیتے تھے, زنا کی, اور ہمارے بچے حلال باتیں نہیں کر پا رہے میرے بھائی.
جو حلال ان کے مسائل ہیں ہم نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ہم وقت نہیں بتا رہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنی بڈھی کو وقت دیں, اپنے گھر والوں کو وقت دیں. یہ ٹائم بتائیں, یقین کریں تہاڈی کمائی یہی ہے, جو تہاڈی بچت ہے نا زندگی دی, وہ وہی ہے جو آپ نے ٹائم بتایا بنا ٹینشن کے. اور ٹائم کس لیے بتانا ہے؟ روٹی کی وجہ سے نہیں بتانا, کوئی کام پہ گندے وجہ تو نہیں, شادی کا مشورہ نہیں, صرف اس لیے بتانا کیونکہ تو میرا بیٹا ہے, صرف اس لیے بتانا کیونکہ تو میری بیوی ہے, صرف اس لیے بتانا کیونکہ تو میری ماں ہے, تو میرا باپ, صرف اس لیے بتانا. اس کے ارد گرد کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے سوائے اس بندے کے کہ تیری وجہ سے بچے میں بیٹھ رہا ہوں, تیری وجہ سے. یقین کریں انقلاب آ جائے گا. میں آخری بات کر رہا ہوں. 14 سال کا ایک بچہ میرے پاس آیا, 14 سال, کتنی عمر ہے یار؟ ساڈے جو پچھلا دور ہے داند نہیں صحیح نکلتے سے 14 سال. صرف اور صرف اس کو میں نے 2-3 گھنٹے دیے ہیں لگاتار, 2-3 دن, کیونکہ ہماری کلاس میں آتا ہے. 2-3 دن لگاتار آپ نے اس کو کیا دیا؟ 2-3. اس کو لگا میں بڑی توپ ہوں, جس کی وجہ سے یہ بندہ مجھے کیا کر رہا ہے, 2-3 گھنٹے دے رہا ہے. وقت دیا نا آپ نے, اس کی زندگی میں جو گند تھا سارا انڈیل دیا اس نے. اب یہی کوئی لڑکی کر دیتی ہے, اس کو ٹائم دے دیتی ہے. وہ ٹائم دیتے ہیں. یہ دیکھ لے جو گند چل رہا ہے لڑکے لڑکیوں کا, یہ ٹائم کی وجہ سے ہے. وہ وقت دیتے ہیں. یار ایسا تو میری کبھی امی نے بھی نہیں کہا, جو یہ کہہ رہی ہے. یہ بار بار مجھے پوچھ رہی ہے کھانا کھایا ہے, یہ بار بار مجھے پوچھ رہی ہے تیرا وہ رزلٹ ٹھیک ہو گیا, تیرا زخم ٹھیک. ایسا تو مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کے دل میں احساس نہیں ہے, لیکن وہ وقت نہیں دیتے. اور یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ایک دوسرے کیا دینے لگ جاتے ہیں؟ وقت دینے لگ جاتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے, ماں باپ کی عزت روند کے بھاگ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اس لیے وقت بہت بڑی ہے. تو 14 سال کا لڑکا کسی لڑکی کے وجہ سے پریشان تھا, اور اتنا زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کے رزلٹ بھی خراب ہو رہے, کیونکہ ابا کہتا ہے انہوں نے پیسے بھی دیتے ہیں, سارا کچھ دیتے ہیں, صاحب پڑھتا نہیں, فیل ہوئی جا رہے, 20,000 روپیہ فیس ہے. اس کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ میرے بھائی پرابلم بیچارے پھنسی ہوئی ہے, اور اس کو ٹینشن. 14 سال یار. تو میں نے اس کے سامنے ایسے نہیں کیا, کیونکہ ایسے کر دیتا اس نے کبھی مجھے بولنا ہی نہیں. تو میں نے اس کو پہلے سینے سے لگایا, گلے سے لگایا. میں کہا ٹینشن نہیں لینی یار, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی کرتا ہے. اچھی بات کیا ہے؟ تجھے غلطی کا احساس ہے. یاد رکھے جو غلطی کا احساس ہوتا ہے یہ اچھا بندہ ہوتا ہے, جو غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے. اب میں نے اس کے ماں باپ کو بلایا, میں نے کہا ایک وعدہ کرنا, تسی منڈے نے کچھ کہنا نہیں, جے تسی کہہ دیتا انہیں زندگی کدی کسی نے کچھ کہنا نہیں. میں نے ان کو جب بتایا وہ رو پڑے, کہنے ساڈا منڈا غیر سانو دسن دے نے ساڈے منڈے چ کی مسئلہ. میں کہا نہیں, میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, پتر یہ آپ کے ہی ہے, آپ نے وقت نہیں بتایا. کہنا ہاں حافظ صاحب ٹائم نہیں ہے ساڈے کو. میں کہا یار ٹائم بتا دو بس, اور کچھ نہیں ہے, بس صرف ٹائم بتانا, اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اللہ ہمارے رشتوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے, اخلاص پیدا فرمائے, اتفاق پیدا فرمائے, اتحاد پیدا فرمائے, فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی ضیافت کا اہتمام ہے وہ لے کے جائیے گا. جزاک اللہ. جی جی.